میزان میں سب سے وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے۔ ان ابی دردہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن وان اللہ لیبغض الفاحش البذی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بے شک بے حیائی اور فحش گو شخص سے اللہ تعالی نفرت فرماتے ہیں۔ زیادہ لوگ حسن اخلاق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خوف اور حسن اخلاق سے۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ یعنی زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن آدمی اپنے اعلیٰ اخلاق سے سارے دن کے روزے دار اور ساری رات کی تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی تشریح ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شریعت پر عمل کرنے والا مسلمان اپنی طبیعی شرافت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو رات کو نماز میں بہت زیادہ قرآن پاک پڑھنے والا ہو اور بہت زیادہ روزہ رکھنے والا ہو۔ ایسے ہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اور اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جنت کے درمیان میں اس گھر کا ضامن ہوں، اور جو شخص اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، اس کے لیے اعلیٰ جنت میں مکان دینے کا ضامن ہوں۔ اس حدیث پاک میں 3 طرح کے اعمال کا ذکر ہے۔ ان تینوں کا تعلق حسن معاشرت کے ساتھ ہے، اور ان پر عمل کا مدار ہر آدمی کے ایمان پر، یقین پر رکھا ہے۔ یعنی جس کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جتنا یقین زیادہ ہوگا، اس کے لیے اس پر عمل کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ اس پر عمل نہ ہونا ایمان و یقین کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تسلی ہوگی؟ ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی صورت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی ضمانت دے رہے۔ آج دنیا میں کوئی ادنا سا آدمی ہمارے حق کا ضامن ہو جائے تو ہم اس پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر اس قدر بھی اعتماد نہیں۔ یہ طرز انتہائی افسوس اور قابل افسوس ہے۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس پر لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ۔ حضرت رافع بن مقیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن خلق ایک ایسی چیز ہے جس میں نشو و نما کی صلاحیت ہے، یعنی باعث برکت ہے، اور بد خلقی نحوست ہے۔ نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے
اور صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن میں یہ دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی۔ تو میرے محترم سامعین اور ناظرین، آپ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے بارے میں سن لیا۔ اعلیٰ اخلاق پر کیا ملنے والا ہے کہ ساری رات تہجد پڑھنے والا، سارا دن روزہ رکھنے والا، وہ اچھے اخلاق والے کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل وہ اچھے اخلاق ہیں، اور انسان کے ترازو کو سب سے زیادہ وزنی کرنے والا عمل وہ اچھے اخلاق ہیں، اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ اور مبغوض ترین عمل وہ بے حیائی اور فحش گوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہر انسان کو جنت میں جو اعلیٰ گھر دیں گے وہ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان مزاح میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جنت کے وسط یعنی درمیان میں گھر ملے گا۔ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے اطراف میں گھر ملے گا۔ اتنے بڑے فضائل سننے کے بعد کوئی ہی آدمی ہوگا جو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا نہ کرے اور بد اخلاقی سے پرہیز نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق کا مالک بنائے، برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔